الا کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے یا تجارت کے لیے یا بزنس کے لیے، ورنہ کافروں کے ملک میں جانا اور وہاں رہنا جو ہے اس سے حضور نے منع فرمایا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایک ایسی چیز جس سے حضور نے منع فرمایا اس کے لیے کیسے وظیفہ بتایا جا سکتا ہے؟ میں نے عمرہ کیا، طواف بھی کر لیا، صفا بھی دوڑ لی، لیکن بالوں کو ٹک لگوائے دم پڑ جاتی ہے، بال بھی کٹوائیں اور ایک دم بھی دیں۔ عورت حالت احرام میں عمرے میں دستانے پہن سکتی ہے؟ ہاں پہن سکتی ہے۔ اگر عورت نے پورے عمرے میں نقاب آنکھوں پہ باندھا رکھا چہرے پہ تو پھر دم پڑ جاتی ہے، کپڑا لٹکائے، نقاب نہ باندھے۔ میں نے منت مانی تھی، ایک لڑکی نے لکھا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے لڑکا دیا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گی۔ اللہ نے مجھے لڑکا دیا، میں نے نام محمد رکھا۔ اب وہاں کے مولوی کہتے ہیں کہ یہ نام اکیلا نہیں، اس کے ساتھ کوئی اور ملاؤ۔ مولوی غلط کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں۔ بلکہ بیٹی آپ حیران ہوں گی کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ سے ملاقات کی تو دیکھا کہ ان کے نام جو تھے نا، محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے، دادا پر دادا سب کے؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں ایک اصول تھا، اولاد نہیں ہوتی تھی، تو کسی اللہ والے نے ہمیں کہا تھا کہ اگر یہ نیت کر لو کہ ہم اپنی بیٹے کا نام محمد رکھیں گے تو اللہ بیٹا دیں گے، تو وہ دعا کرتے رہے، جوں بیٹا ہوتے وہ نام محمد رکھتے گئے۔ تو محمد حضور کا نام ہے، یہ پورا نام نہیں ہے، تو پورا نام کون سا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماہی الذی یمحو اللہ بہ الکفر۔ اس سے اچھا کوئی نام نہیں ہے، بالکل یہی نام رکھے۔ آپ کو جو مولوی کہتے ہیں نا، وہ اللہ جانے کہاں کے مولوی ہیں۔ میرے بچے بے نمازی ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کیا کریں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے سورۃ الاخلاص جو ہے نا 100 دفعہ پڑھ کے دعا مانگا کریں کہ اللہ ان کو دین پر لے آئے، اور ان کو کوشش یہ کریں کہ دین والوں سے تعلق بن جائے، پھر اصلاح ہوگی۔ ایسی اصلاح نہیں ہوتی جب تک کہ کسی اللہ والے کی صحبت نہ ملے۔ تو ایک دفعہ حضرت تھانوی نے کہا کہ بھئی ذکر کا جو فائدہ ہے نا وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ہوتا ہے۔ ایک میرے جیسا کوئی مولوی بھی بیٹھا ہوگا نا، تو اس نے کہا حضرت ذکر کا اپنا ایک فائدہ ہے، پھر اللہ والے کی صحبت کی کیا ضرورت ہے؟ ذکر تو ذکر ہے نا، فاذکرونی اذکرکم، اس کا مستقل اپنا فائدہ۔ فرمایا میرے بھائی تلوار کا کام ہے کاٹنا، لیکن کاٹے گی تو تب جب کسی کے ہاتھ میں ہوگی، خود بخود تو نہیں کاٹے گی۔ تلوار رکھ دو کاٹ دے گی، نہیں، انہوں نے کہا اسے کوئی پکڑنے والا بھی تو ہونا۔ اسی لیے ذکر کا اپنا فائدہ ہے، لیکن جب وہ کسی اللہ والے کی صحبت اور اس کی تعلیم کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بالکل پھر اکسیر بن جاتا ہے۔ میرا شوہر جو ہے لڑکیوں سے دوستی کرتا ہے، میں ڈپریشن کی مریض ہو گئی ہوں، دعا کریں اللہ اس کو حیا دے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام ہے نا یا مقسط یا مقسط یا مقسط، یہ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ کے خاوند کی ہدایت کی دعا کیا کریں، اور پانی پہ، کھانے پہ، ہر چیز پہ دم کر کے اس کو دیا کریں، اللہ اس کو ہدایت دے اور اللہ بری صحبتوں سے بچائے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ آپ کی ذات دے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ بلکہ آج مجھے ہمارے کچھ عزیز ہیں، ان کی بیٹی ہے چھوٹی، وہ بیچاری بیمار ہے ٹائیفائڈ سے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔
عورت کے جنازے کو غیر محرم کندھا دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے۔ مرنے کے بعد تو احکام ہی بدل جاتے ہیں۔ آب زمزم سے وضو کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ چکوال سے کچھ دوست ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے۔ احبکم اللہ کما احببتنا۔ ہم مدینے جا رہے ہیں تو اگر مسئلہ پوچھنا ہو وہاں بھی علماء موجود ہیں۔ اگر کوئی یہ نیت کرے کہ اگر میں احرام باندھ رہی ہوں لیکن اللہ نے مجھے کسی جگہ روک دیا تو پھر میرا احرام وہیں تک ہوگا، پھر اس کو دم نہیں دینی پڑے گی۔ محلی ہے وابستنی کہ یا اللہ میرا مقام وہی ہے جہاں مجھے روک دیں گے۔ اگر امام نماز میں بھول جائے ہاں لقمہ دے سکتے ہیں۔ بھئی 1000 دفعہ تو میں بتا چکا ہوں کہ انبیاء تمام اپنے قبروں میں زندہ ہیں، ان کا کوئی بھی منکر نہیں۔ یہ جن کو تم لوگوں نے منکر حیات بنایا ہوا ہے نا، جیسے مولانا طاہر پنجبیری ہیں، مولانا غلام اللہ خان مرحوم تھے، سید عنایت اللہ شاہ بخاری تھے، یہ سب قائل ہیں، باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، ان کے دستخط ہیں۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ بعض برزخی پہ آ جاتے ہیں، بعض کہتے نہیں ہے تو برزخی لیکن دنیاوی سے بہتر ہے۔ حیات کا تو کوئی منکر نہیں۔ ایک آدمی کے ذریعے معاش میں کچھ مال حرام ہے، چھوڑنے کا ارادہ کہ کچھ عرصہ لگ گیا، بہرحال وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اور اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ مال فلاں فلاں کا، ان کو واپس کرے۔ ہم بچیوں کی درسگاہ مدرسہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی نام رکھ لیں، مدرسہ سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ، حضور کی کسی بیٹی کے نام، بیوی کے نام پہ۔ حرم کے بعد جو چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، غریب ہیں تو لے لیا کرو اور امیر ہو تو نہ لیا کرو۔ ہمارے لوگ تو ماشاءاللہ اب سوموار اور جمعرات کو عرب روزہ رکھتے ہیں، سنت ہے، وہ لے کے سامان آتے ہیں افطار کے لیے۔ اللہ کی رحمت افطار سے پہلے کھا جاتے ہیں، روزے والے تو ہوتے ہی نہیں نا۔ اذان سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے دسترخوان صاف ہو جاتا ہے۔ ان للہ، وہ بھی روزے والوں کے لیے۔ وہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں وہ بھی جائز ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگیں وہ بھی جائز ہے، چونکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتی ہیں کہ میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ میں اس کو خالی واپس کروں، ان یردہما صفرا۔ اور ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، وہ کہتے تھے مکی صاحب آپ نے دیکھا نا یہ فقیر مانگنے والے کشکول لے کے پھرتے ہیں، اللہ نے ہمیں بھی سرکاری کشکول دیا ہے کہ جب چاہو کشکول سے مانگ لو، بھروا لو اپنا۔ مدینے سے واپسی پہ احرام باندھا، ابو کی طبیعت خراب ہو گئی، دل کا مسئلہ تھا، ہسپتال میں احرام اتار دیا، دم پڑ گیا۔ دم کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، جب تمہیں روک دیا جائے، دشمن روکے، بیماری روکے، کچھ روکے تو دم دینی ہو، اور اللہ ان کو صحت دے تو بعد میں عمرہ بھی کریں۔ کسی کے نام سے زندگی پر فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے جی نام بڑا بھارا ہے۔ ابو جہل کو تو بھارا نہیں لگا، بدبخت کو، نہ ابھی لہب کو بھارا لگا، نہ فرعون کو بھارا لگا، نہ حامان و قارون کو بھارا تمہیں لگتا ہے؟ بعض لوگوں نے ایک وہم ہے ڈالا ہوا ہے کہ کسی طرح تو یہ بیچارہ پھنسے اور روٹی کما کھائے مجھ اندر۔ جمعہ کو وقت داخل ہونے سے پہلے اذان دیتے ہیں، وہ اس کے بعد سنتیں نہیں ہیں۔ سنتیں تب ہوتی ہیں جب صحیح اذان ہو، یہ تو اعلان کے لیے ہے، لیکن آج کل چونکہ ٹائم نہیں ہوتا
اس لیے آپ ایسا کریں کہ 12:10-15 پہ سنتیں شروع کر دیا کریں، زوال ہو جاتا ہے۔ میری بیٹی صوم و صلات کی پابند ہے، شرعی پردہ کرتی ہے، رشتے آتے ہیں لیکن وہ کہتی ہے پردہ چھوڑ دیں، نعوذ باللہ۔ تو آپ کسی پردے والے سے رشتہ کریں نا، اس کا دین والے سے۔ آپ بھی تو دولت والے ڈھونڈیں گے، وہ تو کہیں گے ڈانس کرنا جانتی ہو، ایکٹنگ کرنا جانتی ہو، بال اس نے جناب ڈیانا کٹ بنائے ہوئے ہوں، ان کو تو وہ چاہیے نا، ان کو عورتیں تھوڑی چاہیے۔ آپ کسی عالم دین سے رشتہ کر دیں اس کا، کسی مدرسے میں چلے جائیں، ان سے کہیں گے جی کسی عالم لڑکے کے بارے میں بتائیں، ان سے رشتہ کر دیں۔ عشاء کے وتر رہ جائیں، فجر ہو جائے، بالکل عشاء کی نماز بھی قضا کریں گے، وتر بھی قضا کریں گے، کیونکہ وتر واجب ہے۔ دعا مانگتے وقت ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے، نہ اٹھاؤ تو نہ اٹھاؤ۔ 1400 سال گزر گئے، یہ اسی جھگڑے میں ہے کہ ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، ٹانگیں کتنی کھلی ہوں، درمیان میں فاصلہ کتنا ہو۔ دشمن چاند میں پہنچ گئے، ہم ہی نہیں پہ لڑ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں مکے میں نماز پڑھ، کبھی اذان بھی دینی پڑ جاتی ہے، کبھی اقامت بھی، وقت اور اقامت سنگل بھی جائز ہے، ڈبل بھی جائز ہے۔ یار کون سا ہے کوئی کفر اسلام کا جھگڑا ہے؟ اذان میں تو ڈبل ہوتی ہے، تو اذان جب ڈبل جائز ہے تو اقامت بھی ڈبل جائز ہے۔ عمرے کا مکمل طریقہ یہی ہے، احرام باندھو، طواف کرو، صفا دوڑو، بال کٹاؤ، بس۔ میرے گھر والے عمرے پہ آئے، طواف کیا، گم ہو گیا، صفا مروہ نہیں کیا، گھر چلے گئے، بال بھی کٹا لیے، غسل کر کے احرام میں تو دم پڑ گئی، عمرہ بھی کریں دم بھی دیں۔ میں بیٹے جیسی نعمت سے محروم ہوں، بیٹے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، بیٹیاں اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے، میری بیٹی اللہ کی حکمتیں ہیں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ وہ چاہیں لڑکیاں دیں، وہ چاہیں لڑکے دیں، بہرحال دعا کرتی رہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ بہرحال بغیر اجازت کے حج نہ کیا کریں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی روزی کے لیے پریشان ہیں، سول کنٹریکٹر ہوں، میرا بھائی لندن سے پڑھ کے آیا ہے لیکن جاب نہیں مل رہی، استغفار پڑھو، روزانہ 2000 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ دیکھیں چند دنوں میں رزق بھی کھل جائے گا، نوکریاں بھی مل جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ حفاظت کے لیے گھر میں کتا رکھنا جائز ہے، یعنی بغیر کسی ضرورت کے رکھا جائے تو پھر وہاں فرشتے نہیں آتے۔ اور کتا تم نے گھر کی حفاظت کے لیے رکھنا ہے یا بیڈ روم میں ساتھ سلانا ہے؟ تو باہر رکھو گے نا، وہ باہر گیٹ پر کھڑے ہو کے حفاظت کرے گا کہ اندر تمہاری حفاظت کرے گا؟ کاروبار کے لیے یہی استغفار زیادہ کریں، پریشانی زیادہ ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں، قرضے زیادہ ہیں تو استغفار پڑھیں، گھر میں برکت کے لیے بھی استغفار پڑھیں۔ میری دادی 1 سال ذہنی مریضہ تھی، اس کا انتقال ہو گیا، تو 1 سال کی جو نمازیں ہیں نا، اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو اس کا فدیہ ادا کر دیں۔ کہتے کہ ماں حدیث میں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن دوسری حدیث تم نے کیوں نہیں پڑھی کہ اگر امام پڑھے تو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے؟ وہ حدیث نہیں پڑھی، صرف ایک حدیث تمہیں یاد ہے۔ اور حضور نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا سے امام جب پڑھے تم چپ رہو۔ حضور نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، آمین کہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
پھر انجام یہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. امام کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کعبے کی طرف پاؤں کرنا اگر بے ادبی کا ارادہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. ریاض سے احرام باندھا، جوتا بند پہنا، حرم آگے طواف کیا، احرام کھول کے رات کو سلے ہوئے کپڑے پہن کے سو گیا، دوسرے دن سائی کی، ماشاءاللہ دم پڑ گئی جناب، کپڑے سلے ہوئے پہن لیے، ساری رات سو بھی گئے تھا. اگر ہم نے غسل کرتے وضو کی نیت سے نہا رہے ہیں تو وضو ہو جائے نہیں ہوتا جب تک پہلے وضو نہ کرو. میرا نام مبشر رشید ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. احبک اللہ کما احببتنی. صفا مروہ ہم نے دوڑ لی، ٹائم ہمارے پاس ہے. حل کرانے سے پہلے اگر ہم ایک اور طواف کر لیں وہ بھی جائز ہے. اگر بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ٹیک لگا کے آئے تو ٹوٹ جاتا ہے. موبائل فون پہ لکھا ہوا ہے قرآن تو اگر پڑھ سکتے ہیں دوران طواف پڑھ سکتے ہیں. میرے والد نے بینک سے قرض لیا تھا، رقم لوٹا دی، اب سود لوٹانے کی طاقت نہیں ہے، بینک والے دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ مشکل حل کریں گے. یہی نتیجے ہوتے ہیں نا سود لینے کے. احرام کی چادر کے نیچے شلوار میں بھول گیا، دم پڑ گئی، پھر نہیں بھولیں گے انشاءاللہ اگلے دفعہ. انسان کی اہمیت زیادہ ہے یا جنت کی انسان کی؟ انسان نہ ہو جنت میں جائے گا کون؟ جنت الفردوس میں اللہ کا دیدار ہر جنت میں ہوگا، لیکن کتنے دفعہ یہ اس کا مرضی ہے. مسجد جیرانہ سے احرام باندھا، ہوٹل ہے، بغیر عمرہ کرنے کے کھول دیا، صبح 3:30 بجے پھر احرام باندھ دیا، دم پڑ گئی. مذاق ہے، جب چاہو باندھ لو، جب چاہو کھول دو. کسی بندے نے طواف کے 7 چکروں میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے استلام بھول گیا، کوئی بات نہیں، طواف ہو جاتا ہے. عمرے کی نیت سے آئے، رات دیر ہو گئی، عمرہ نہیں کیا، احرام بھی اتار دیا، ماشاءاللہ دم بھی پڑ گئی، عمرہ بھی کرو. میں نے 20 عمرے کیے ہیں، جن میں 10 عمروں میں نے سر کو پتہ نہیں حلق نہیں کرایا، ٹک لگایا، دم ایک دم دے دو بس. 10 سال سے اولاد نہیں ہے، دونوں میاں بیوی چیک بھی کراؤ، جو بیمار ہو اس کا علاج بھی کرو، اور پھر قرآن کی جو دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. حیض والی عورت حرم کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے. کہتے ہیں کہ حرم شریف میں نیچے ایک آدمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تبلیغ کرنے والے جو ہیں یہ سب جھوٹے ہیں. چلو شکر ہے، وہ تو سچا ہے نا، وہ خود تو تبلیغ کر رہا ہے، درس دینا کیا ہے، یہ تبلیغ تو ہے. تو آج تبلیغ والے سب جھوٹے ہیں تو وہ بھی جھوٹا ہے. مروہ پر کینچی سے جو ٹک لگاتے ہیں بالکل دم پڑ جاتی ہے. جہاز میں جو ہم نے نمازیں پڑھی الحمدللہ اللہ قبول کرائے، دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں. میزان بینک ہاں بالکل اسلامی بینک ہے، اس سے آپ گاڑی لے سکتے ہیں. حج کے بعد تو طواف وداع ہوتا ہے، عمرے کے بعد نہیں ہوتا. عمرہ ادا کرنے کے لیے احتیاط وہی ہے جو حج کے عمرے میں احرام میں ہے، کہ ناخن نہ کاٹے، خوشبو نہ استعمال کرے، سلا ہوا کپڑا نہ پہنے. زندہ کے لیے دعا کریں، طواف نہیں. حضرت قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علماء حق میں تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے.
کہتے جی کہ اہل عرب سر پہ جو وہ اقال پہنتے ہیں، کوئی بدعت نہیں، ایک رواج ہے ہر ملک کا. کوئی اجرک پہنتا ہے، کوئی چادر پہنتا ہے، کوئی لوئی پہنتا ہے، کوئی ٹوپی پہنتا ہے، رواج ہے. اس کا کیا تعلق ہے بدعت سے؟ بدعت تو وہ ہوتی ہے جو دین میں نئی بات بنائی جائے. میں پاکستان میں عشاء سے پہلے درس قرآن پڑھتا ہوں، اللہ توفیق دے، استقامت دے. مولانا مودودی صاحب کی تفسیر جو ہے ان میں بعض غلطیاں ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ ساری غلط ہے. بعض غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے اور ان کی معاف کر دے غلطیاں. مرد عورت پاکستان سے آئے، عمرہ کرنے کے بعد طائف گئے، سیر و سیاحت کے لیے احرام نہیں باندھا، باہر دم پڑ گئی. واپس جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرے ورنہ دم دینی ہوگی. کہتے ہیں پاکستان میں ووٹ کس کو دیں؟ کسی کو بھی نہ دیں. اب تو آپ مطمئن ہو گئے نا، تمہارے ایک ووٹ سے کیا بن جائے گا؟ آج امام نے سورۃ سجدہ پڑھی صبح کی نماز میں، جن لوگوں نے رکوع کر لیا ان کی نماز ہو گئی. جو کھڑے رہے رکوع میں بھی نہیں گئے، نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں. آپ کی چائے بنا سکتے ہیں؟ ہاں جی بنا سکتے ہیں. مجھے کچھ رقم روڈ سے ملی ہے، مالک اگر نہیں ملتا تو خیرات کر دیں. جنازے کی حیثیت فرض کفایہ ہے. احرام کی حالت میں عورت حلال ہونے کے لیے دوسری عورت سے اگر دونوں نے طواف صفا کر لیا تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہے. میقات سے روانہ ہونے کے بعد عورت کو حیض آ گیا، اب کیا کرے؟ عورت کا احرام تو خیر ہوتا کوئی نہیں، وہ پابندی رکھے، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کرے. اگر نماز جماعت میں امام سے پہلے سلام پھیر لیں نماز نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھے. میت کو 40 قدم، یہ بدعت ہے، لوگوں نے گھڑی ہوئی ہے. عمرے کی نیت کی، دوپٹہ، لیکن یہاں دیر سے پوری رات کو عمرہ نہیں کیا، دوپٹہ اتار دیا، آج 4 دن گزر گئے، عمرہ نہیں کیا، دم پڑ گئی. جس کنویں سے حضور اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں، بنو سعد میں تھا، نام کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. طواف ایسے شروع کریں گے کہ کعبہ آپ کے بائیں طرف ہو. کہتے کہ آدمی کے مر جانے کے بعد 3 دن ایک جگہ تعزیت کے لیے بیٹھنا جائز ہے، کل خوانی بدعت ہے. اگر ایک آدمی نے بھول کے احرام کی چادر سر پہ اوڑھ لی، نہیں، بھول کے وہ دم نہیں پڑتا ہے. کہتے جی کہ پاکستان میں کچھ مولوی حضرات تراویح 8 پڑھتے ہیں تو ان کو 8 کا ثواب ملے گا، ہمیں 20 کا ملے گا. ہمیں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ نہیں ثواب زیادہ کمانا چاہتے ہیں تو رہنا دو. 3 طلاقوں کو 3 نہیں مانتے، ایک ان کو 3 تھپڑ مارو، پھر پوچھو 1 ہے یا 3؟ اگر کہیں 1 ہے پھر طلاق بھی 1 ہو. یہ کیا بات ہے کہ 3 کو 1؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ وہ بھی 3 کو 1 مانتے ہیں نا عیسائی. اللہ کے بندے 3 ہے، 1 ہے. تمام ائمہ 4 کا اسی پہ فتویٰ ہے. شیطانی وساوس بہت آتے ہیں، لا حول پڑھا کریں. بد نظری بہت ہوتی ہے تو لا حول پڑھا کریں. میں بیوی کو 3 طلاق دیا، رجوع نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ حلالہ نہ ہو. حجر اسود کو چوم سکتے ہیں اور کعبے کو کسی جگہ نہیں چوم سکتے. کہتے ہیں کہ یہاں لوگ کھانے کی چیزیں تقسیم کرتے ہیں، غریب ہو تو لے لیا کرو، امیر ہو تو نہ لیا کرو. میری والدہ نے طواف صفا کیا، قصر نہیں کیا، احرام اتار دیا تو اس کا قصر کر دو نا، ورنہ تو اس پر غلطیاں کرے گی، دم پڑتے رہیں گے. ہر طواف کے، عمرہ ہو یا حج ہو یا نفل ہو، طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں. عشاء کی نماز صبح فجر تک ہو سکتی ہے، افضل وقت یہی ہے جب پڑھی جاتی ہے. حدود حرم میں باہر جانے سے عمرہ نہیں ہوتا، میقات کے باہر جانے سے ہوتا ہے.
دیوبندی اور بریلوی میں کیا فرق ہے؟ وہ دیوبند میں رہتے ہیں، وہ بریلی میں رہتے ہیں۔ میرے والد نے آپ کو سلام کہا ہے، مہربانی والے السلام۔ میری گھر والی اور میں عمرہ ادا کر کے میری گھر والی احرام اتار کر نہا لیا، بعد میں یاد آیا کہ بال نہیں کٹوائے، بعد میں بال کٹوائے، کوئی حرج نہیں۔ حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگ دھکے دیتے ہیں، بے وقوفی ہے، اشارہ کریں۔ عورتوں کا حرم میں نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، لیکن گھر میں پڑھے تو ثواب ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم کا جواب کیا دیں گے؟ یہی دیں گے، الصلاۃ خیر من النوم، صدقت و بررت و دعوت الی الحق۔ غسل سے پہلے وضو کریں، پھر غسل کریں۔ یہاں بھی ممنوع اوقات میں نماز نہ پڑھے تو اچھی بات ہے۔ اگر خادم کے ویزے پہ آدمی آیا ہے تو اس کا فرض حج ادا ہو جائے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ میری والدہ بوڑھی جوڑوں کی مریض ہے، عمرہ کر لیا، اب ہوٹل میں نمازیں پڑھے، بالکل ٹھیک ہے، وہاں پڑھے۔ دل میں برے خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ میری بیوی اور میں عمرے کے لیے میں نے عمرہ کر لیا ہے، بیوی کے ماہواری کے دن ہیں، دن ابھی پورے نہیں ہوئے لیکن ماہواری نہیں آ رہی، عمرے کرنے کے لیے آ رہے ہیں، احرام نہیں باندھا تھا تو اس پر کوئی دم نہیں ہے۔ جب اس نے نیت ہی نہیں کی، احرام باندھا ہی نہیں۔ دو بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک آپ کو صبر دے۔ احرام بھی باندھا، طواف بھی کیا، دوڑ بھی لگائی، ٹنڈ کپڑے پہن کے کیا ہو گیا، بس اللہ قبول، آئندہ ایسا نہ کریں۔ عائدہ عورت اپنی لا علمی کی وجہ سے میقات سے بغیر احرام باندھے مکے میں داخل ہو گئی، 2 دن کے بعد پاک ہو کے عمرہ کیا مسجد عائشہ سے، لیکن دم اس کو دینا پڑے گا۔ بہرحال یہاں باہر دفتر بنے ہوئے، اس میں دے دیں، جمع کرا دیں، یا یہاں کسی طالب کو دے دیں، وہ کر دے گا۔ کہتے جی کہ میاں بیوی اگر دونوں روزے میں ہوں تو روزے سے اگر وہ بستری کر دیں تو افطار ہو جائے، روزہ ہی بات فاسد ہو گیا، افطار کیا ہو گیا؟ میں نے احرام کی حالت میں اپنے والد کو ویل چیئر پہ صفا کرایا، بلکہ آپ کی بھی ہو گئی۔ ہم مدینے سے احرام باندھ کے آئے، راستے میں ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی، مغرب کی نماز قضا ہو گئی، دم نہیں دینی پڑے گی، لیکن بہرحال اللہ ہدایت دے ڈاکٹروں کو۔ میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں، گائے بہن کی نسل کشی جائز ہے، بہرحال اگر ضرورت ہو تو جائز ہے، بغیر ضرورت کے جائز نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اخواننا و امور من اوصانا و استوصانا و امور من احبنا و امور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واحم حوزة الدین۔ اللہم اذل الشرک والمشرکین۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں کمزوریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما،
یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ پوری دنیا میں یا اللہ جہاں مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، تبلیغ کے، دین کے، دعوت کے، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔